اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 19ویں پارے کا دوسرا ربع آج تلاوت کیا جائے گا، تفسیر پیش کی جائے گی اور ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الشعراء انشاءاللہ جس کا آج آغاز ہو رہا ہے، تلاوت کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، ثواب و نجات کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے جناب قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ طاسیم میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے رسول مکرم، شاید آپ اس غم میں جان دے دیں گے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے جس سے ان کی گردنیں ہمیشہ جھکی رہتی ہیں۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ اور جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں، سو انہوں نے تکذیب کی، پس ان کے پاس عنقریب اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں؟ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی ضرور بہت غالب، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو ندا کی کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے جو کہ فرعون کی قوم ہے، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، اور میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چل رہی، سو تو ہارون کی طرف بھی وحی بھیج دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا
مستمعون اور ان کا مجھ پر ایک قصور کا الزام ہے، سو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر بات سننے والے۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل۔ لہٰذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم دونوں رب العالمین کے رسول بھیجے ہوئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس نہیں بسر کیے تھے، اور تم نے وہ کام کیے جو تم نے کیے اور تم ناشکروں میں سے تھے۔ قال فعلتها إذا وأنا من موسیٰ نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بے خبروں میں سے تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني سو جب مجھے تم سے خطرہ محسوس ہوا تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ اور کیا تو مجھ پر یہی احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ فرعون نے کہا رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ فرعون نے اپنے گرد بیٹھنے والوں سے کہا کیا تم غور سے سن رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے کہا اے لوگو، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ موسیٰ نے پھر کہا وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تم کو قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں تمہارے پاس کوئی روشن چیز بھی لے آؤں۔
فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو وہ چیز لے آؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ یکا یک کھلم کھلا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا بن گیا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا بے شک یہ ضرور کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ اپنے جادو کے ذریعے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہراؤ اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دو جو تمہارے پاس ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے کر آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ سو ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے اور اب سے کہا گیا آیا تم بھی اکٹھے ہوگے؟ اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ سو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کو انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اس صورت میں تم میرے خواص اور مقربین سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم ان چیزوں کو ڈالو جن کو تم ڈالنے والے ہو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب ہیں۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ان کی شعبدہ بازیوں کو نگلنے لگا، سو اسی وقت تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا تم مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے، یقیناً وہی تمہارا وہ بڑا ماہر جادوگر ہے،
جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو ہر ایک کی مخالف جانب سے کاٹ ڈالوں گا اور میں ضرور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ انہوں نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر لے جائیں، کیونکہ آپ سب کا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دیا کہ بے شک یہ جماعت بنی اسرائیل بہت کم تعداد میں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ اور بے شک وہ ضرور ہم کو غضب میں لانے والے ہیں، اور بے شک ہم لوگ ان سے محتاط ہیں۔ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل۔ سو ہم نے ان فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا اور ان کے خزانوں اور عمدہ مسکنوں سے۔ یہ واقعہ اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔ فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين۔ سو دن کے روشن ہوتے ہی فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسیٰ نے کہا ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو یقیناً میری رہنمائی فرمائے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنا عصا سمندر پر مارے تو یکا یک سمندر پھٹ گیا، پس اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور دوسروں کو اس جگہ ہم قریب لے آئے اور موسیٰ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی۔
پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی پڑھیے جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اس کی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، سو ہم انہی کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين۔ ابراہیم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کن کی عبادت کرتے رہے تھے؟ تم اور تمہارے باپ دادا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوا رب العالمین کے۔ الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی میری روح قبض کرے گا، پھر مجھے زندہ فرمائے گا، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اے میرے رب مجھے حکم صحیح فیصلہ عطا فرما، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ اور میرے عرفی باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، سوا اس شخص کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ۔
اور متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين۔ پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے، اور ابلیس کا سارا لشکر بھی۔ وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم بے شک ہم ضرور کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم۔ جبکہ اے بتو ہم تم کو رب العالمین کے مساوی قرار دیتے تھے اور ہمیں صرف مجرموں نے گمراہ کر دیا، سو ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی سچا دوست۔ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اگر کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم پکے مومن بن جاتے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور بہت غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون۔ نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی، جب ان کے ہم قبیلہ نوح نے ان سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين۔ ان کی قوم نے کہا کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں حالانکہ آپ کی پیروی پسماندہ لوگوں نے کی ہے؟ نوح نے کہا ان کے کاموں کو جاننے سے مجھے کیا سروکار ہے، ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمے ہے، اگر تمہیں کچھ شعور ہو، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، اور میں تو صاف طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين۔ ان
ان کی قوم نے کہا اے نوح اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو سنسار کر دیا گیا۔ نوح نے عرض کیا اے میرے رب میری قوم نے میری تکذیب کر دی، پس تو میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کر دے اور مجھے اور ان لوگوں کو نجات دے دے جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ پس ہم نے ان کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے، بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ بے شک آپ کا رب ضرور بہت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 19ویں پارے کے دوسرے ربوع کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس دوسرے ربوع میں الحمدللہ آج سورۃ الشعراء کا آغاز کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ہے اور 11 رکوع پر اور 227 آیتوں پر مشتمل یہ صورت مبارکہ ہے۔ اس میں سے آج ربوع کے مطابق 122 آیات کی ناظرین تلاوت کی گئی ہے، اور اس صورت کو سورۃ الشعراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کے اختتام پر 224 آیت نمبر 224 میں الشعراء کا لفظ آیا ہے۔ وہاں پہ شعراء کا ذکر کیا گیا ہے کہ شعراء کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں اور کون سے شعراء ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں، اور جب انشاءاللہ وہ بات اور گفتگو آئے گی تو اس میں ہم اس کی وضاحت بیان کریں گے۔ سورۃ الشعراء کا آج آغاز کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کئی مضامین ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر ہم ابتدائی آیات کا مطالعہ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت کے ساتھ اس بات کی تمنا رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اور اس خواہش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت فرمایا کرتے تھے۔ کفار کے طرح طرح کے اعتراضات کے باوجود ان پر ہر طرح سے آپ کوشش فرمایا کرتے تھے، اور اس قدر اس کی تمنا رکھتے تھے کہ اگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو اتنا ہی آپ دل میں رنج و غم محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے جان عالم شاید آپ اپنا نفس خرچ کر دیں گے، یعنی اپنی جان آپ خرچ کر دیں گے اپنے آپ کو اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو دیکھ کر گویا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ اپنی جان تک لٹا دیں گے اس معاملے میں۔ اور اس سے پہلے بات گزر چکی ناظرین سورہ طٰہٰ میں کہ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، یہ قرآن ہم نے آپ پر، یعنی بار بار اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت نہ ہو۔ آپ اگر قیام فرماتے ہیں تو اتنا قیام کرتے ہیں کہ خود رب فرماتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، پیارے حبیب آپ اپنے قیام کو کم کیجئے، یعنی پوری دنیا کو فرماتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، کہ سب کے سب اللہ کی فرما برداری میں کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ لیکن جب پیارے حبیب کا معاملہ آتا ہے تو فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، پیارے اپنے قیام میں کمی کیجئے۔ وہ خرچ کرتے ہیں تو اتنا خرچ کرتے ہیں کہ خود رب فرماتا ہے کہ ولا تبسطھا کل البسط، کہ آپ اتنا زیادہ خرچ نہ فرمائیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں، قرب الہی کے کاموں میں، اطاعات میں جس قدر ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اس میں ناظرین ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس عمل ہے کہ ہمیں بحیثیت امتی کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہم بہت تھوڑی سی عبادت کر کے بھی
بہت زیادہ جلد تھک جاتے ہیں اور پھر نفس میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ذکر و اذکار کر لیا ہے، بہت عبادات کر لی ہم نے، بہت دعائیں کر لی ہیں یا بہت تلاوت کر لی ہے، تو ہمیں ضرور اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اصل میں بہت ضرورت ہے کہ ہم مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری کریں، اس کی بندگی کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، کہ ظاہر ہے کہ جب اتنا محنت کرتے تھے اور کفار مکہ اور کفار قریش اس کے بالکل برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے، تکلیفیں دیتے تھے، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تسکین کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے کئی انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے۔ اس صورت میں 7 جلیل القدر انبیاء کے واقعات ہیں اور ان کی قوموں کے حالات ہیں کہ 7 انبیاء ایسے گزرے، ویسے تو کئی واقعات ہیں، کئی انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن اس صورت میں 7 انبیاء کے واقعات بیان فرمائے کہ جنہوں نے اپنی قوموں کو ایڈریس کیا، محنت کی ہے، تبلیغ فرمائی، لیکن ان کی قوموں کا رسپانس اور اس کا جواب بالکل الٹ تھا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان اقوام کو کس کس انجام سے وہ دوچار ہوئے اللہ کی طرف سے، تو اس کو پھر اللہ نے بیان فرمایا۔ اس میں پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر آپ کے سامنے مد مقابل فرعون اور فرعون کی قوم تھی، اس کا اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس میں ناظرین ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے مکالمہ ہوا ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے تبلیغ کے لیے، تو فرعون نے اپنے احسانات جتانے شروع کیے۔ کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ کیا اے موسیٰ ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا جب کہ آپ بچے تھے اور بسر کیے آپ نے ہمارے پاس اپنی زندگی کے کئی سال، یعنی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور فرعون احسان جتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک واقعہ صادر ہوا تھا، قتل کا ایک واقعہ تھا قبطی کو، ایک واقعے میں جس کا ذکر آگے 20ویں پارے میں تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا تھا، تو اس پر فرعون نے وہاں پر بھی گویا کہ اپنے گمان میں ایک طنز کیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ نے ایک شخص پر اس طرح سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے پھر دونوں باتوں کا جواب دیا ہے کہ وہ جو میں نے ہاتھ اٹھایا تھا تو میں اس معاملے سے واقف نہیں تھا، اور یعنی کہ وہ ایک ایسا کام ہو گیا کہ جس پر خود اللہ کے یہاں بھی گرفت نہیں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں مجھے کسی بھی قسم کی گرفت سے بے خوف فرما دیا ہے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے، تو تم کیسے میری گرفت کر سکتے ہو؟ اور رہی بات کہ تم نے مجھے پالا یا میں نے تمہارے یہاں پرورش پائی، تو پھر اگر اس نعمت کو تم آج جتا رہے ہو تو میری پوری قوم کے ساتھ جو تم نے سلوک روا رکھا ہوا ہے، ان کو جس طریقے سے تم نے غلام بنایا ہوا ہے، ان سے بھاری بھرکم کام لیتے ہو، پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرعون کے پاس ظاہر ان باتوں کا جواب نہ تھا، تو اس نے ٹاپک بدل دیا، کہنے لگا اچھا جس رب کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ رب کون ہے، کیا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، وہ رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العالمین کے اوصاف بتائے، صفات بیان کی، اس پر فرعون درمیان میں مذاق اڑانے لگا، سوال اور جواب مطابق نہیں ہے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ کچھ بتا رہے ہیں، وہ درمیان میں ایک تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو معجزات عطا فرمائے، عصائے موسیٰ کا ایک خاص معجزہ ہے، ید بیضا کا جو معجزہ ہے، پھر آپ نے اللہ کے حکم سے ان معجزات کا اظہار فرمایا تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان معجزات کے بعد یہ ایمان لے آئے، یہ نہ لائے تو اس کے لوگوں کو عقل آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے معجزات دکھائے، لیکن اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ایمان لاتا، وہ مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ مقابلہ کرنے پر جب آمادہ ہوا تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا یہ جادوگر ہے، تو ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں۔ پھر یہاں سے وہ تفصیل شروع ہوئی جو کہ 9ویں پارے میں ناظرین اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہوں گے علماء سے، کہ اس نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگر پھر مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، یا معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو اور آپ کے پیغام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اپنی تباہ آزمائیاں شروع کر دی۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں میدان میں ڈالی اور فرعون کی عزت کی قسم کھا کر انہوں نے کہا کہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا شریف جو ہے وہ زمین پر ڈال دیا اور یکایک وہ ایک بڑا اژدہا بن کر ان کی رسیوں کو، لاٹھیوں کو جو سانپ کی شکل میں لہرا رہی تھی، انہیں وہ عصائے مبارک جو ہے وہ نگلنے لگا۔ تو یہاں پر وہ جادوگر حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ ضرور یہ آپس میں تم لوگوں کے سب کی ملی بھگت ہے، کوئی سازش ہے میرے خلاف کہ سب لوگ جو ہے مل جل کر میرے خلاف آ گئے ہو۔
لیکن اب یہ دیکھیے ناظرین، ایمان کی برکت دیکھیے، ابھی تک تو یہ جادوگر سب کے سب فرعون کے خوف میں تھے، اسی کے خوف سے جمع ہوئے ہیں، اس سے اجر کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنی اجرت ملے گی، ہم جادو دکھائیں تو کتنے پیسے ملیں گے. ابھی تک تو یہ سچویشن تھی. اور جب ایمان کا نور سینے میں داخل ہوا، اللہ نے کیسا انہیں جذبہ عطا فرمایا، کیسی بے باکی عطا فرمائی کہ اب جب فرعون انہیں دھمکیاں دے رہا ہے ان جادوگروں کو کہ اب تم جب کہ ایمان لا چکے ہو موسیٰ پر، تو فرعون کہنے لگا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، کہ اب میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، اور میں تمہیں سولی دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی پرواہ نہیں ہے، لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، اب ہمیں تمہاری ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ کتنا ناظرین ایک حیرت انگیز موقع ہے گویا کہ جب ایمان کا نور آیا تو اس کے بعد لب و لہجہ بدل گیا، جذبات بدل گئے، اور اس کے اندر ایک ایسی بے خوفی، کیونکہ اللہ کا خوف آیا تو پھر سب سے بے خوف ہو گئے وہ. یہ اللہ کے خوف کی برکتیں ہیں، ایمان کی برکتیں ہیں کہ جو یہاں پر نظر آ رہی ہیں. اللہ نے پھر اور بھی اس میں تفصیل بیان فرمائی کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھر اپنی قوم کو لے کر تشریف لے گئے، سمندر میں کیسے راستہ بنا، اور اس راستے کو دیکھ کر فرعون بھی پیچھے پیچھے آیا، لیکن وہی اس کے لیے راستہ مشکل کا باعث بنا، اس کی قوم اس میں غرق ہو گئی، اور حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی. پھر ناظرین اسی میں دوسرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا اگلے رکوع میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، محبوب آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے. اور خاص طور پہ کفار قریش کے سامنے وجہ یہ تھی کہ حضرت خلیل علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جد اعلیٰ کہا کرتے تھے، ان کا بڑا ایک احترام سے نام لیا کرتے تھے، اور کعبے کے بانی کے طور پہ وہ جانتے تھے، اور اب ان کی نسل ہونے پہ ایک بڑا فخر کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ صرف ایک فخر ہی کرتے تھے، باقی ایمان لانے میں بہت پیچھے تھے. حضرت ابراہیم کا معاملہ آتا تو پھر ایمان کی کوئی بات آتی، توحید کی بات آتی تو پھر وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. اس لیے بطور خاص بار بار حضرت ابراہیم کا واقعہ انہیں سنایا گیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، انہیں بیان کریں نَبَأَ ابراہیم، حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے چچا آزر کے سامنے وہ کھڑے ہیں. پیچھے جو واقعہ آپ نے سنا اس میں حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑے ہیں، ادھر حضرت ابراہیم اپنے چچا آزر کے سامنے کلمہ حق لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. قول اور کہتے ہیں کہ ما تعبدون، یہ تم کن چیزوں کی پرستش میں لگے ہو، کن چیزوں کی عبادتیں کر رہے ہو، جبکہ عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے. قالوا نعبد اصناما، ہم اپنے ان بتوں کی، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو یہاں پر ناظرین یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چچا سے گفتگو ہو رہی ہے. بعض لوگ اس کو چچا آزر کو والد سمجھ بیٹھتے ہیں، تو علماء مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد اور تھے، وہ ان کا نام تاروخ تھا، اور ان کو والد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہاں پر جو کہ لِأَبِيهِ، ابن کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے، چچا بھی ہوتا ہے، تو محاورتاً باپ بول دیتے ہیں، مجازاً بول دیتے ہیں، لیکن مراد اس سے چچا لیا جاتا ہے، اور چچا آزر ہی اس سے مراد ہیں. اگرچہ باپ کا لفظ بولا جائے ترجمے میں، لیکن چچا مراد ہیں. تو هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتوں کی بے بسی بتائی کہ کیا یہ سنتے بھی ہیں تمہاری کچھ، کوئی نفع کوئی نقصان کچھ بھی ہے ان کے اندر. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہم تو اسی طرح آبا و اجداد کو بس کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، تو بس اس لیے ہم اسی طرح کرتے آ رہے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے رہنمائی فرماتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے صحت بخشتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ مجھے موت عطا کرے گا اور وہی مجھے زندہ فرمانے والا ہے، زندگی بخشنے والا وہی ہے، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری مغفرت فرمائے گا خطاؤں سے یوم الدین، قیامت کے دن. یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں اس قوم کے سامنے کہ جنہیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، اور بتوں کی بے بسی کو بیان فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہ میرا ذکر جاری فرما دے لوگوں میں، مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. اور اس کے علاوہ مغفرت کی بھی آپ نے دعا کی، کہ جس کی بعد میں ہم وضاحت کریں گے ایک مقام پر، کہ آپ نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی. لیکن یہ اس وقت تک تھا کہ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ، ایک وعدہ تھا چچا سے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. 16ویں پارے میں یہ بات گزر چکی ہے، ساستغفر لک ربی. لیکن جب اللہ نے پھر منع کر دیا کہ کفار کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں پیچھے ہٹ گئے، اور بخشش کی دعا پھر انہوں نے اپنے چچا کے لیے نہیں فرمائی. اور پھر واضح طور پہ فرما دیا کہ قیامت کے دن سے لوگوں کو ایک طریقے سے ڈرایا ہے کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی مال و دولت اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، مگر اگر کوئی چیز وہاں کام آ سکتی ہے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی ہے کہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم وہ ہے کہ جو کیا بات، سلامتی والا دل، شرک سے، ریاکاری سے، برائی سے،
حسد سے، ہر قسم کے شر سے جو دل پاک ہے، اللہ کے یہاں ایسے ہی قلب کا مطالبہ ہے، ایسا ہی قلب سلیم بھی ہے، اور ایسا ہی قلب منیب بھی ہے، اور قرآن میں قلب منیب بھی اس کو ناظرین کہا گیا ہے۔ تو ان آیات میں اور بھی بہت سی ہدایات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور بھی دیگر انبیاء کا ہے، لیکن چونکہ ناظرین سورۃ الشعراء کا تسلسل تلاوت ابھی جاری ہے انشاءاللہ، کل کی تلاوت میں جب سورۃ الشعراء کی ان بقیہ آیات کو انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے تو اس کی تفسیر میں دیگر انبیاء علیہ السلام اور پھر انہوں نے جو اپنی قوم کو نصیحتیں بیان فرمائی ہیں اس کا انشاءاللہ احوال اور تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نصیحتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، اس طور پر آج 19ویں پارے کا دوسرا ربع اپنی تکمیل کو پہنچا۔ سورۃ الشعراء جو ہے وہ جاری ہے، آج تلاوت پیش کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن کریم کا عرفان اور قرآن کریم کا فیضان آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔